بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے اسپین سے پاکستان کے لیے فلائٹس وغیرہ بک کروائی تھیں وہ اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کر لیں، کیونکہ کچھ نہ جانی وجوہات کی وجہ سے جو ہے بہت ساری فلائٹس جو ہے منسوخ کی گئی ہیں۔ اس طرح آپ کی جو فلائٹس ہیں اس کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے گی، آپ نے اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں یورپ اور انگلینڈ کی سفری کچھ نرمیاں اور امبیسی کب کام کرنا شروع کرے گی۔ اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے لوگ، اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، خاص طور پہ امبیسیز کے بارے میں کہ وہ کب کام کرنا شروع کریں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ اور انگلینڈ کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور سفری نرمیاں کیا ہونے جا رہی ہیں۔ یورپ کے بارے میں آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے 14 دن پہلے ویکسین لگوانے والے کو انٹری دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس PCR جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہونا چاہیے۔ میں نے ایک اسپیشل ویڈیو بھی بنا دی تھی کہ کون کون سی ویکسین جو ہے وہ اپروو ہے یورپین میڈیسن ایجنسی سے، تو وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے تقریباً 10-12 گھنٹے پہلے وہ اپلوڈ کی ہے میں نے رات کو، کیونکہ بہت سارے دوست ان ویکسین کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یورپ کی کون سی ویکسین ہم لگوا کے ہیں جو ایکسیپٹ ہوگی، تو اس میں نے تمام وہ ویکسین بتا دی ہیں، جس میں 2 چائنیز ہیں اور باقی ویکسینز ہیں۔ تو وہ آپ لگوا کے آئیں گے تو آپ کو سفر میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی یورپ کے لیے۔ جہاں تک انگلینڈ کی بات ہے، انگلینڈ نے ریڈ لسٹ کنٹریز کے ذریعے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کی لوگوں کے لیے، بلکہ بہت بڑا سرمایہ جو ہے ان کا لگا۔ 10-10 دن ہوٹلز میں رہنے کے لیے، وہاں پہ اخراجات، ویکسین، تمام ایکسپینسز انہوں نے خود بیئر کرنے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی بھی ہے جو نہیں آ سکی اور نہیں آنا چاہتی، خاص طور پہ اس سچویشن میں۔ اگر کوئی بھی فیملی کے 2-3 ممبران ہوتے ہیں تو آپ 2500 پاؤنڈ منیمم اگر آپ لگائیں تو وہ بھی 7-8 ہزار پاؤنڈ آپ کا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری فیملیز اپنی ہوم کنٹریز میں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں، یا ویزا لگوا کے انتظار کر رہی ہیں کہ کب یہ ریلیکسیشن ملے اور کب ہم جائیں۔ اس کے بارے میں گڈ نیوز آنا شروع ہو چکی ہے، اور بورس جانسن کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک وہ بھی نرمی کرنے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہوگی ان کے لیے انٹری دینی شروع کر دی جائے گی۔ ان کے لیے وہ پروگرام جو انہوں نے ہوٹلز کا کیا ہوا ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور جو ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھے کہ انگلینڈ نے جب اناؤنس کرنا ہے تو اس نے بھی کچھ خاص ویکسینز کا بتانا ہے، وہی ویکسین لگی ہونی چاہیے، اور یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو یورپ کی ویکسینز ہیں وہی وہ یو کے بھی اناؤنس کرے گا۔ کوئی 1-2 چینجنگ ہو سکتی ہیں لیکن اوورال وہی ہوں گی۔ تو یو کے کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے۔ اب بات رہی امبیسیز کے، امبیسیز نے بھی کام جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں یا جولائی میں شروع کر دینا ہے، کیونکہ یو کے میں اور یورپ میں اب حالات بالکل معمول کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف یو کے میں چند ایریاز ہیں جہاں پہ انڈین وائرس پھیل رہا ہے، لیکن انہوں نے ٹوٹل اس کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ اس وجہ سے مزید پھیلنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ نہیں پھیلے گا، بچت رہے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یورپ اور انگلینڈ کے حالات بہتر ہوئے ہیں تو اس ملک کے جس ملک میں ایمبیسی ہے وہاں کے حالات بھی بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا انڈیا کی، کہ اگر یورپ اور انگلینڈ کے حالات بہتر ہو بھی جاتے ہیں، کرونا ختم ہو بھی جاتا ہے، سفری پابندیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انڈیا میں حالات اسی طرح رہتے ہیں یا کرونا پھیلتا رہتا ہے اور وہاں پہ اس طرح سے نہیں کنٹرول کیا جا سکتا، تو وہاں پہ ایمبیسیز کام کرنا شروع نہیں کریں گی۔ یہی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ یورپ اور انگلینڈ کے حالات کیسے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان ممالک میں جہاں پہ ایمبیسیز کام کر رہی ہیں وہاں پہ حالات کیسے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخر یا جولائی میں تمام چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں اسپین حکومت کا نیا قانون اور نئی پابندیاں۔ اس پہ کافی لوگوں کی کنفیوژن ہے، اس کو میں بتاتا چلوں۔ نیا قانون کیا ہے؟ یہ وہی قانون ہے جو پہلے تھا، اب اس کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ جب
کرونا وائرس شروع ہوا تو پوری دنیا کی طرح اسپین کی حکومت کو بھی خطرہ لاحق ہوا کہ یہ لوگ کہیں بے روزگار نہ ہو، اور بڑی تعداد میں اگر ملک کے لوگ بے روزگار ہو جاتے تو ملک کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، غربت بڑھ جاتی ہے اور ملک کا اوورال جی ڈی پی گر جاتا ہے، اور ممالک جو ہیں وہ بہت نیچے درجے تک چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے باقی ممالک کی طرح اسپین نے بھی ایک پلان متعارف کرایا جس کو ایرے تیگا کہا گیا، کہ جو مالکان اپنے ملازموں کی تنخواہیں اب نہیں دے سکتے کیونکہ کام نہیں چل رہے، اس کو تنخواہ گورنمنٹ دے گی، لیکن ان پہ شرط ہے کہ وہ اپنے ملازم کو نکال نہیں سکتے۔ اب نیا قانون جو ابھی نیکسٹ منتھ آ جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ ایرتے کیونکہ بند ہو جائے گی تو مالکان پہ یہ پابندی ختم ہو جائے گی کہ وہ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے، بلکہ وہ اب جولائی سے نکال سکیں گے۔ اس کے اگینسٹ اب اسپین حکومت کو یہ بھی خطرہ لاحق ہوا کہ جب اجازت مل جائے گی کمپنیز کو لوگوں کو نکالنے کی، تو لوگ کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ پارو لگوائیں گے، ایودھا لگوائیں گے۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ایک نیا قانون پابندی کے دور میں متعارف کروایا کہ وہ لوگ جو پارو لگوانا چاہیں گے وہ پہلے 3 امپریسوں کا ڈیٹا شو کریں گے کہ انہوں نے 3 امپریسوں میں کام کے لیے اپلائی کیا ہے، ان میں سے کم از کم ایک امپریسے میں ان کا انٹرویو ہونا چاہیے کام کے لیے، اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ پارو لے سکیں گے، ادروائز وہ پارو نہیں لے سکیں گے۔ سیم یہی قانون جو ہے وہ ایودھا والوں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، ایودھا لینے کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ بارے میں ایرتے والوں کے بارے میں ایک اور اچھی گڈ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ کتلونیا کی حکومت نے یہ اناؤنس کیا کہ جو لوگ ایرتے لیتے رہے ہیں اگست تک ان کو 600 یورو جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ بلا شبہ یہ ایک اچھی نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے ایرتے لیتے رہے ہیں اور یا وہ ایرتے پہ ہیں سپتمبر تک، تو ان کو 600 یورو جو ہے وہ کتلونیا کی طرف سے دیا جائے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ صرف ایک مرتبہ ملے گا اور صرف ان لوگوں کو ملے گا جو کتلونیا کے اندر رہتے ہیں۔ کتلونیا سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایرتے ان جولائی میں جیسے ہی اناؤنس ہوگا کہ امپریسا کمپنی جو ہیں وہ ایرتے والوں کو یا اپنے امپلائیز کو نکال سکتی ہیں، تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خطرہ یہ لاحق ہے کہ بے روزگاری کی ریشو بڑھ نہ جائے۔ اس وجہ سے آپ نے کنیکٹ رہنا ہے، میں بھی یہاں پہ شیئر کرتا رہوں گا، ویسے بھی تھوڑا سا آپ نے غور رکھنا ہے کہ حکومت کوئی بھی نئی پالیسی ایسی لے کے آ سکتی ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری میں کمی آ سکے، جس میں نئی جابس، جس میں نئی ایکٹیویٹیز، بزنس کے لیے نئی اپرچونٹیز، کچھ ایسے اقدامات لازمی طور پہ اسپین کی حکومت کرے گی تاکہ بے روزگاری میں جو اضافے کا خطرہ ہے اس میں کمی لائی جا سکے اور لوگوں کا جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر کیے جا سکیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کی طرف سے بھی کچھ پیکج آنے کی جو ہے امید ہے اور عن قریب اعلان ہونے والے ہیں، جس کو جو ہے بڑے پیکج کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ یورپی یونین ایک بڑا پیکج لے کے آئے گی جو کہ ڈائریکٹلی عام لوگوں کی زندگی پہ بہت اچھے اثرات چھوڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو یا تو بزنس میں امداد دے گی، یا اگر وہ لوگ جن کی جابس لاس ہو گئی ہے اس کرونا کی وجہ سے ان کے لیے پیکیجز ہوں گے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی نئی زندگی جو ہے وہ شروع کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے بیچ میں کافی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، جو فری کورس تھے جو بڑی بڑی یونیورسٹیز بہت بڑے بڑے چارجز لے کے کرواتی تھی، وہ سیپے نے فری کورسز لانچ کیے ہیں۔ اس پہ میں نے بے شمار تقریباً 3 ویڈیو بنائی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو فری کورسز ہیں اگر وہ آپ کریں گے تو ایک نیا پروفیشن اور ایک نئے جو پروفیشنل زندگی ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ وہ بہت اچھے اچھے کورسز ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس طرف لازمی جائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی امیگریشن سے ریلیٹڈ نئی جو داد و شمار سامنے آیا وہ ہے 4,70,000 لوگوں کو لیگل کرنے جا رہی ہے اسپین حکومت، جو اس کے علاوہ 15,000 لوگ جو نابالغ ہیں بچوں کی صورت میں یہاں پہ آئے تھے ان کو لیگل کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ہی بنتی ہے جو کہ لیگل کرنے جا رہی ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں جو سپریم کورٹ نے ریسنٹلی اپنا فیصلہ دیا تھا، ایک تو وہ اس میں اس کی وجہ سے یہ تمام لوگ لیگل ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی ڈیولپمنٹ بھی آنے کی امید ہے، جیسے کہ میں نے نیوز شیئر کی تھی کہ جو امیگریشن سیکٹری ہے ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا کہ ہم ورک کر رہے ہیں امیگریشن کے پروسیس پہ،
اور ان قریب کوئی نہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ امیگریشن کے شعبے میں آئے گی، جس میں جو اریگو سوسیال ہے اس میں چینج کرنے کا اعلان ہے۔ فی الحال یہ جو قانون ہے جس کی جو پاس ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اسپیشلی اریگو لیبرال کے لیے اور اسائلم والوں کے لیے، اس کے ذریعے جو ہے 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسپین کی حکومت لیگل کرنے جا رہی ہے۔ اس نیوز کا جو لنک ہے وہ میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔